الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری یہ زندگی کا کارواں جاری ہے. اللہ رب العزت آج کے دن کے صدقے ہم سب کو خیر و عافیت، صحت والی، عبادتوں والی زندگی عطا فرمائے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عنقریب سال تبدیل ہونے والا ہے. شمسی سال جسے عیسوی سال بھی کہا جاتا ہے، عنقریب اس کی تبدیلی ہوگی. اس اعتبار سے آج کا ہمارا موضوع سال نو کا جشن اور آخر میں کچھ ظلم کا انجام، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد ازاں ہم سب کو سن کر، یاد رکھ کر، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے. کس کے عوض؟ بأن لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا. اس جنت کے عوض اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جانوں کو بھی خرید لیا اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، تاکہ انہیں تحفہ عطا کیا جائے، اس کا عوض دیا جائے. اب ہماری جان ہو یا ہمارا مال ہو، یہ سب رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور رب تعالیٰ نے اس کے عوض بھی ہمیں جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اب دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہے، اسی مقصد میں اس کو خرچ کیا جائے، اس کے خلاف نہ چلا جائے. کیونکہ مسلمان کی شان بہت اعلیٰ ہے.
کہ اللہ رب العزت نے ان کے جان ان کے مال کے عوض اتنی بڑی خوشخبری سنا دی ہے، اب اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے مال اور اپنے جان سے ناجائز صورت اختیار کرے اور ناجائز کاموں میں اس کو خرچ کرے، مال کو ناجائز جگہوں پر لگائے، جان کو وقت کی صورت میں ناجائز جگہ پر خرچ کرے، تو یقیناً اس نے اس کام کے برعکس کام کیا جس کام کے لیے اسے یہ دونوں چیزیں عطا کی گئی۔ اب جب برعکس کام کیا تو پھر انجام بھی برعکس ہی ہونا ہے۔ پہلے جزا دی جاتی جنت، اب جب برعکس کام کیا تو پھر سزا کے عوض جہنم دی جائے گی۔ اتنا زبردست قسم کا فرق آئے گا۔ لیکن ہم و آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے اور اس کو غلط جانب لگا دیتا ہے، انسان اپنے مال کو غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ کتنی بد نصیبی والا معاملہ ہے ان شخصوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اسے غلط جگہوں پر لگاتے ہیں۔ انہی میں ایک سال نو کا جشن ہے کہ اس رات اس شب میں 12 بجتے ہی وہ کام ہو جاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر کہ جو پورے سال میں ایسے گندے کام نہیں ہوتے، اس ایک نائٹ میں اس قسم کے گندے کام ہوتے ہیں۔ بس ذہن اور تصور اور خیال اس جانب ہوتا ہے کہ یہ سال نو کا جشن ہے۔ کتنی عجیب و غریب یہ بات ہے کہ جس قسم کا تم جشن منا رہے ہو لگتا تو ایسا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ 1 سال اللہ رب العزت نے زندگی کا تمہیں مزید عطا فرما دیا ہے کہ جس کی تم اتنی خوشیاں منا رہے ہو۔ جب معاملہ ایسا نہیں ہے تو خوشی کیا شے ہے؟ معاملہ تو بلکہ اس کے برعکس ہے کہ تمہاری زندگی کے 365 دن کم ہو گئے، تمہاری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم تو تمہاری گنتی کر رہے ہیں، تمہاری گنتی کی جا رہی ہے۔ گنتی کیا شے ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا اس سے مراد سانسیں ہیں۔ یہ سانس جو چل رہی ہے اس کو بھی گنا جا رہا ہے، یہ سانس ہم لے رہے ہیں، گنتی تو اس کی برابر ہو رہی ہے۔ ہر آنے والی نئی سانس ہے اور ہر گزرنے والی سانس پرانی ہے، تو وہ ہر آنے والی سانس قبر کے قریب سے قریب کرتے چلی جا رہی ہے۔ بجائے اس فکر کو، اس سوچ کو چھوڑ کر ہم دوسری جانب آ جائے کہ سال نو کا جشن منائیں، حالانکہ 1 سال کم ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں غور و خوض کریں، ہم اس کے بارے میں تفکر کریں، سوچیں کہ یہ جو سال گزرا ہے ہم نے اس میں کتنے بڑے گناہ کیے ہیں اور اس سال میں ہم نے رب تعالیٰ کو کیسے ناراض کیا ہے اور کتنی ناراضگی والے کام ہم نے کیے ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے، اور جو شخص اس بات کو سوچے گا یقیناً وہ پھر اس رات کو خوشی میں نہیں گزارے گا بلکہ رب کی عبادت کرتے ہوئے گزارے گا، کیونکہ وہ سوچے گا اے اللہ یہ تو نے سال پورا دیا، 365 دن مجھے عطا کیے، میں نے اس میں جس قدر تیری عبادت کرنے کا حق تھا اس طرح میں نے عبادت نہ کی، تو مولا تو میری غلطیوں کو معاف فرما۔ تو وہ رات ہی دعا کے لیے ہے کہ اللہ اب تو جو نیا سال مجھے عطا فرما رہا ہے اس نئے سال میں مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اب ساری زندگی عبادتوں میں گزاروں۔ اس سال جو گزرنے والا سال ہے اس میں کتنی نمازیں ایسی ہیں جو میں نے بغیر جماعت کے ادا کی ہے، اللہ اب تجھ سے دعا ہے کہ اب آئندہ جب تک زندگی باقی ہے ساری نمازیں جماعت سے ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اس قسم کی دعائیں مانگی جائیں، نہ کہ یہ بندہ خرافات میں لگ جائے۔ یقیناً یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، یہ فائرنگ کرنا، یہ بائکوں کے سائلنسر نکال کے چکر لگانا، یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ خلط ملط والے معاملات کا ہونا، یہ فل جو ہے اوباش لڑکوں کی طرح بے حیائی کے کاموں میں آگے بڑھ جانا، یہ کہاں پر ہے مسلمان کا طریقہ؟ مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا۔
مسلمان تو اپنے بارے میں سوچتا ہے، مسلمان تو اپنے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جب وہ اپنے بارے کا اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا کہ میں نے یہ سال کیسے گزارا، یقیناً اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہوگی۔ یہ تو یہود و نصارہ نے اور مذہب سے پہے ہوئے لوگوں نے اس جانب لگا دیا کہ فائرنگ کی جائے، ہلا گلا مچایا جائے، شور و گول کیا جائے، تماشے کیے جائے، روڈوں پہ نکلا جائے، لیاذ باللہ نہ جانے کیا 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 خرافات کیے جائے، کیونکہ جشن منایا جا رہا ہے۔ جبکہ اسلام کے معاملات اگر دیکھے جائے تو اس چیز کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ شریعت و اسلام جو چیز کو پسند کرتا ہے کہ ہر آن رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ کتنے سارے جنازے تمہاری آنکھوں کے سامنے اٹھائے گئے، ان میں اگر ایک تمہارا بھی جنازہ ہو جاتا تو اس سال کا جشن تم مناتے؟ تم تو اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے، لیکن رب تعالیٰ نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے، تو لہذا اس موقع کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو، اور آئندہ آنے والی زندگی میں کچھ بہتری کی صورت لے آؤ۔ کیونکہ جس نے اس رات جو سال نو کا جشن منانے میں شامل ہو گیا، یہ بم پٹاخے فائرنگ یہ کرنے اس میں شامل ہو گیا، اس نے تو اپنے رب کو ناراض کیا۔ رب کی نعمت جس مقصد کے لیے اس کو دی جا رہی ہے، اس نعمت کی اس نے قدر نہ کی۔ کہ میرے رب نے واضح ارشاد فرمایا، ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کے عوض انہیں خرید لیا ہے، اور عوض کیا دیا جائے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے تو جنت ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع اور زندگی دینے کا مقصد یہی ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے، اللہ رب العزت اب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی سال بدلتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کیا معاملہ ہوتا؟ ایک دوسرے کو دعائیں سکھاتے ہیں۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ادخلو علینا بالامن والایمان، اے اللہ جو تو اس چیز کو ہم پر داخل فرما رہا ہے، ہمیں اس کے ذریعے امن و سلامتی عطا فرما۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اللہم ادخلو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ایمان عطا فرما، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اسلام کی نعمت سے مالا مال فرما، ورضوان من الرحمن، اور اے اللہ اس کے صدقے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ورضوان من الرحمن، کہ اے اللہ تیری رضامندی ہمیں نصیب ہو جائے، وجوار من الشیطان، اور شیطان کی پناہ ہم تجھ سے چاہتے ہیں، تو شیطان کی پناہ ہمیں عطا فرما۔ یہ تھا طریقہ سال نو کے حوالے سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو اس قسم کی دعائیں سکھاتے تھے، اور خاص طور پر یہ چیزیں بتاتے تھے کہ اللہم ادخلوا علینا، اللہم ادخلوا علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو یہ دعائیں پڑھنے کا موقع ہے، یہ دعائیں مانگنے کا موقع ہے، نہ کہ خرافات میں اپنے آپ کو لگانے کا۔ پھر جس نے اس رات کو اس خرافات کے ذریعے گزارا تو یقیناً پورا سال پھر اس میں نحوست والا معاملہ کرے گا۔ اب اس پہ تنگی بھی آئے گی، اس پہ پریشانی بھی آئے گی، اس پہ بیماریاں بھی آئے گی، طرح طرح کے مسئلے مسائل کا وہ شخص شکار ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ کی نعمت ادا کرنے کے بجائے اس نے ناشکری کر دی۔ اللہ رب العزت سے سلامتی مانگی جانی تھی، اے اللہ یہ سال جو شروع ہونے والا ہے اس میں تو خوب سلامتی عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما، اور اپنی رضامندی عطا فرما، یعنی اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو صحابہ کرام تو اس طریقے سے دعا مانگ کر اس سال کی جو ہے ابتدا کیا کرتے تھے، وجوار من الشیطان، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ شیطان سے ہمیں بچا لے، شیطان سے پناہ عطا فرما۔ تو یہ وہ موقع ہے جس میں اس قسم کی دعائیں مانگی جائے۔ اب کوئی اس کے برعکس چلا گیا، اب یہاں شیطان سے پناہ کی بات کی جا رہی ہے، شیطان سے پناہ عطا فرما۔ اور وہ بندہ ایسا ہے جو سال نو کے جشن میں اس قدر گر چکا، آگے بڑھ چکا، معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ اب وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اور وہ رات جو اس قسم کی دعائیں مانگنے والی رات تھی، اس میں شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ اب جب شیطان کو خوش کر رہا ہے تو وہ پھر خوش ہو رہا ہے، اور جب وہ خوش ہو رہا ہے تو آگے سال تمہارا پورا تباہ و برباد ہی ہے۔ اس سال میں تمہیں کوئی خیر و عافیت والا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا۔ بنی اسرائیل کے
کسی نبی کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جس شخص سے میں راضی ہوتا ہوں تو اس پر اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہوں، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا جو شخص میری نافرمانی کرتا ہے، میں نے جو حکم دیا اس کے خلاف کرتا ہے، تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، اور جس شخص سے فرمایا میں ناراض ہوتا ہوں اس پر میری لعنت برستی ہے، اور یہ لعنت فقط اس پر نہیں رہتی بلکہ اس کے آنے والی 7 نسلوں پر پڑ جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا بدنصیب ہے شخص، اس نے اپنے بارے میں غور و فکر ہی کرنا چھوڑ دیا کہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، اور اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اپنا اتنا بڑا ظلم۔ اور یاد رکھے حدیث مبارکہ میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تراحموا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو ظلم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ لا تدخلوا الجنۃ، کہ جنت میں تم داخل نہیں ہوگے حتی تراحموا، یہاں تک کہ تم رحم دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آؤ، جب تک کہ تم رحم دل نہ ہو جاؤ۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، چونکہ آج کے موضوع کے حوالے سے سال نو کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی خاص ظلم کے حوالے سے ذکر کرنا تھا کہ اقتدار کی ہوس ہو، یا کرسی کا معاملہ ہو، یا عہدہ ہو، یا کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا جانے، تو وہ مسلمانوں پر ظلم کرے۔ کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بات یاد رکھو، زندگی فانی ہے، اس کو ختم ہونا ہی ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ بڑے بڑے آپ دیکھو، فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھو، بڑے بڑے لوگ تھے یہ۔ نمرود کون تھا؟ جس نے 400 سال تک بادشاہت کی، 400 سال، کتنی بڑی بادشاہت تھی کہ جو اس کے دربار میں داخل ہوتا اس کو سجدہ کرتا، اتنی بڑی بادشاہت تھی۔ لیکن کیا کوئی صدا باقی رہا؟ کوئی صدا باقی رہا؟ کوئی ایک بھی باقی نہ رہا۔ ہر ایک کو جانا ہے۔ اقتدار کی ہوس کہیں ہمیں اس مقام تک نہ پہنچا دے کہ جس کے بعد ہمیں واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ ملے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تراحموا، فرمایا تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے پر رحم کھانے والے نہ بن جاؤ۔ جب تک رحم دلی کا معاملہ نہ ہو، فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اور یہ آنے والا وقت بتاتا ہے، کیونکہ آج تو اقتدار ہے نا، آج تو کرسی ہے، آج عہدہ ہے، آج بہت زیادہ شہرت ہے، آج ایک معاشرے میں نام ہے، تو آج تو تم ظلم کر لو گے۔ لیکن یاد رکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو یہ منصب، یہ اقتدار، یہ سارا عہدہ، شہرت، یہ تو چند دنوں کا مہمان والا معاملہ ہے، یا چند سالوں تک سمجھ لو، اس کے بعد تو تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا۔ قبر میں پہنچ گئے، کتنا سخت عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ملک شام گیا، وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زمین کے بل گرا ہوا ہے۔ اب مظلوم کی آہ دیکھے کہاں تک پہنچتی ہے۔ ہم ایسے ہی کسی کا گلا دبا دیں، ہم ایسے ہی کسی کو تھپڑ مار لیں، ہم ایسے ہی کسی پہ ظلم کر لیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا؟ تو یاد رکھو یہ تو مہلت والا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ غافل ظالم جو شخص ہے، ظلم کرنے والا ہے، وہ یہ بات نہ گمان کرے کہ یہ جو ہے اللہ رب العزت کو کوئی علم ہی نہیں، اللہ رب العزت اس کے عمل سے بے خبر ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں، یہ تو مہلت ملے، ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے، پھر جب ہماری گرفت ہوگی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کہ وہ لاٹھی ایسی ہے جس میں آواز نہیں لیکن کام پورا ہو جاتا ہے، بغیر لاٹھی والی مار ہے اس کی، کہ جب وہ پکڑتا ہے پھر نہیں چھوڑتا، اتنا سخت حکم ہے۔ تو فرمایا ظالم اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے عمل سے بے خبر ہے؟ نہیں، یہ تو مہلت ہے، یہ تو مہلت ہے۔ آپ دیکھیں نا غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔
تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ ظالم کیوں بچ رہا ہے، فرمائے یہ تو ہماری طرف سے مہلت ہے، مگر لیکن ہماری جب پکڑ آئے گی پھر یہ سارے کے سارے واصل جہنم ہوں گے، پھر انہیں رعایت نہ دی جائے گی۔ اسی طرح یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کوئی مسلمان ہو کے دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات کے حوالے سے ہو، قطعاً کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تھپڑ مارے، کسی کو گالی دے، کسی پر ظلم کرے، کسی کو اس حوالے سے اجازت نہیں، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ریاض الندرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، محب طبرانی رحمہ اللہ نے سے لکھا، 694 کی آپ وفات پائی، اور یعنی 7ویں صدی کے بڑے عظیم بزرگ، انہوں نے اسے لکھا، فرمایا کہ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، وہاں دیکھتے ہیں کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے زمین پر ہے اور اس کے ایک ہی آوازیں لگا جا رہا ہے کہ ہائے میری خرابی، ہائے میں خرابی، میں تو جہنم میں جاؤں گا، الیاذ باللہ، اس طریقے سے وہ آوازیں لگا رہا ہے۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، جب ان کی اس بات کو سنتے ہیں ان کے قریب جاتے ہیں اور قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ شخص ایسا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پاؤں نہیں، دونوں آنکھیں نہیں، منہ کے بل زمین پر گرا ہوا ہے اور کہہ رہا ہائے میری خرابی، ہائے میں خرابی، میں تو جہنم میں جاؤں گا۔ اب ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، پوچھتے کیا معاملہ ہے اے شخص، اتنا بڑا تجھ پہ ظلم، اتنے خطرناک تیرے معاملات، اور تو کہہ رہا ہے تو ہی جہنم میں جائے گا؟ کچھ سمجھ نہ آیا۔ بہرحال یہ ہوا کہ وہ شخص کہنے لگا مجھ سے نہ پوچھو، میرے معاملات بہت برے ہیں۔ اب کیا معاملات ہیں؟ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اصرار کرنے لگے معاملات تو بتاؤ، اب وہ کہنے لگا کہ میں ان بد نصیبوں میں شامل تھا جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، الیاذ باللہ، اور کہتا ہے وہ اس بد نصیب میں بھی شامل تھا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو خنجر میں نے سب سے پہلے نکالا تھا، تلوار نکالی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تلوار بڑھائی، آپ کی زوجہ نے مجھے دیکھا، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی، مجھے خوب جو ہے ڈانٹنے لگی، تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں جو ہے تھپڑ مار دیا، الیاذ باللہ، تھپڑ مار دیا ان کو۔ اب دیکھو ظلم ہو رہا تھا نا، تھپڑ مار دیا، تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم یہ خوف نہ کرے کہ اللہ رب العزت نے انہیں چھوڑ دیا ہے، یا اللہ رب العزت کو یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، نہیں۔ اب دیکھو کیا ہوا، تھپڑ مارا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور دعائے شر کی کہ اے اللہ اس کی دونوں آنکھیں بھی چھین لے، اس کے دونوں ہاتھ توڑ دے، اس کے دونوں پاؤں توڑ دے، اور اے اللہ تو اس سے جہنم کے سپرد کر دے۔ اب وہ شخص زمین پر منہ کے بل گرا ہوا ہے، صحابی رسول سے کہتا ہے کہ وہ وہی بد نصیب ہے جس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدوا دی تھی، اور ان کی بدوا کا یہ اثر ہوا کہ آنکھیں بھی چلے گئی، ہاتھ بھی کٹ گئے، پاؤں بھی کٹ گئے، اب ایک چیز باقی رہ گئی، وہ ہے جہنم میں جانا۔ تو بس یہی میں حسد کر رہا ہوں، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، الیاذ باللہ۔ اب آپ دیکھیں ظلم کا انجام، کب تک ظالم باقی رہے گا؟ ظلم تو اتنی خطرناک شے ہے، اتنی خطرناک شے ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے عرض کیا، کہنے لگا کہ نا یہ جو ظلم کرنے والا معاملہ ہے یہ تو اس کے اپنے اوپر ہی ہے، لا یضر الا بنفسی، یہ تو اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہمیں کیا کہنا؟ ہم تو اپنی نمازیں پڑھیں، اپنی عبادتیں کریں، یہ تو ظلم کا معاملہ تو اس شخص کے ساتھ ہی نا، یہ خود تباہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرمانے گئے بلا، ہاں کیوں نہیں، تو بالکل سچ کہتا ہے، لیکن معاملہ اس سے آگے بھی ہے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے اس کا ظلم اس تک نہیں رہتا بلکہ وہ تو آگے بڑھ جاتا ہے۔ آگے کیسے بڑھتا ہے؟ فرمایا آگے اس طرح بڑھتا ہے کہ جو گھونسلے میں جانور بیٹھا ہے، چڑیا بیٹھی ہے، پرندہ بیٹھا ہے، فرمایا اس ظلم کی وجہ سے وہ بھی پگھل جاتا ہے، وہ بھی پگھل جاتا ہے۔ ظلم کا انجام اتنا برا ہے، ظالم شخص اتنا بڑا بد نصیب شخص ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے دو شخصوں کو ساری زندگی تلاش کیا، مجھے نہ ملے۔ ایک شخص تو وہ تھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خیرات کیا اور مرنے سے پہلے وہ فقیر ہو گیا، فرمایا ایسے شخص کو میں نے کبھی نہ دیکھا کہ جو اپنے مال کو خیرات کرے وہ فقیر ہو جائے، فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے میرا رب اسے اور عطا فرماتا ہے۔ فرمایا دوسرا شخص کہ جس نے دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کیا ہو اور اللہ کا عذاب اس پر دنیا میں نہ آیا ہو، فرمایا ایسے شخص کو میں نے نہیں دیکھا کہ ظالم اگرچہ اس کی عمر لمبی ہے لیکن اس پر عذاب ضرور آنا ہے۔ مظلوم کی آہ بہت خطرناک ہے،
فرمایا میں نے ایسے شخص کو کبھی نہ دیکھا کہ جس نے ظلم کیا اور دنیا میں ہی، آخرت کا عذاب تو الگ ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اور فرمایا میں نے ایسے شخص کو نہ دیکھا۔ ظالم پر، ظلم کرنے والے پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اور سال نو کا جو معاملہ ہے جس کے بارے میں گفتگو ہوئی، اللہ رب العزت ہمیں اس رات خاص طور پر دعائیں مانگتے ہوئے عبادتیں کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو واضح نصیحت سے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔